میرے عزیز بھائیوں، محترم دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ مجلس میں ہم نے مہنگائی اور اس کے اسباب پر گفتگو کی تھی، اور اس میں مہنگائی کے دو سبب کا تذکرہ ہوا تھا۔ مہنگائی کے دو بڑے سبب سود اور رشوت ہے، اور اس مجلس میں تفصیل کے ساتھ، مثالوں کے ساتھ ان دونوں چیزوں کا تذکرہ ہوا۔ آج مزید دو سبب مہنگائی کے ان کا تذکرہ کیا جائے گا۔ مہنگائی کا جو تیسرا سبب ہے وہ سبب نجش ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن النجشی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجش سے منع فرمایا۔ نجش کسے کہا جاتا ہے؟ اس کو ہم آسان الفاظ کے اندر بیان کر رہے ہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ نیلامی، کسی بھی چیز کی نیلامی جو ہوتی ہے اس میں جو بولیاں لگتی ہیں، سبزی منڈی میں چلے جائیں، فروٹ منڈی میں چلے جائیں تو وہاں پر بولیاں لگائی جاتی ہیں، اور جہاں پر بھی بولیاں لگتی ہیں تو جو بولیاں لگانے والا ہوتا ہے یا جو چیز بیچنے والا ہوتا ہے، اس نے اپنے کچھ افراد اس مجمع میں چھوڑے ہوتے ہیں، وہ افراد بولیاں لگاتے ہیں۔ مثلا ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ جی یہ پین میں نے 10 روپے کا بیچنا ہے، کون خریدے گا؟ اس سے بڑھا کر کون خریدے گا؟ ایک آدمی بیچ میں سے کھڑا ہوتا ہے جو اسی کا آدمی ہے، کہتا ہے جی میں 20 میں خریدوں گا۔ ادھر سے دوسرا کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے 30 روپے میں خریدوں گا، یہ اسی کا آدمی ہے۔ ایک اور کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے جی میں 40 میں خرید لوں گا، یہ بھی اسی کا آدمی ہے۔ جو خریداروں کے اندر آئے ہوتے ہیں ان میں سے ایک آدمی یہ سوچتا ہے یار یہ چیز بڑی قیمتی ہے، لوگ بولیاں لگا رہے ہیں، چلو میں اس کو 50 میں خریدتا ہوں۔ تو وہ جیسے کہے گا جی میں 50 میں خریدتا ہوں، کہے گا لو جی چیز آپ کی ہوئی، پیسے مجھے دے دو۔ یہ جو درمیان کے اندر بولیاں لگا رہے ہیں، جنہوں نے خریدنا نہیں ہے لیکن بولیاں لگا رہے ہیں، یہ چیز کیا ہے؟ نجش ہے، اور اس نجش سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو ان بولیاں لگانے کے نتیجے میں چیز مہنگی ہوتی ہے، مہنگائی کا ایک سبب یہ بھی ہے۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اس سے رک جاؤ مہنگائی ختم ہو جائے گی۔ سود سے رک جاؤ مہنگائی ختم ہو جائے گی، رشوت سے رک جاؤ مہنگائی ختم ہو جائے گی، نجش سے رک جاؤ مہنگائی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ تیسرا سبب بڑا مہنگائی کا نجش ہے۔ اور چوتھا سبب بڑا، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المحتکر ملعون، احتکار۔ احتکار جسے ہماری زبان کے اندر کہا جاتا ہے ذخیرہ اندوزی، کسی چیز کی طلب میں اضافہ کرنے کے لیے چیز کو مارکیٹ سے ہٹا کر کے چھپا کے رکھ لینا، اس نیت سے کہ جب اس کے دام بڑھ جائیں گے تو میں مارکیٹ میں لاؤں گا اور مہنگا کر کے بیچوں گا۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ احتکار، ذخیرہ اندوزی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المحتکر ملعون، ذخیرہ اندوزی کرنے والا لعنت والا ہے، اور یہ جس پر لعنت اور پھٹکار پڑ جائے تو یہ لعنت اور پھٹکار اس کی نسلوں میں اس کا پیچھا کرتی ہے۔ عام طور پر انسان یہ سوچتے ہیں کہ میرے مالی حالات کمزور ہو گئے، میری معیشت کمزور ہو گئی، فوراً کہتے ہیں جی جادو کر دیا، فلانے نے جادو کر دیا، فلانے نے بندش کر دی، فلانے نے میرے کاروبار پر روک لگا دی۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھیے کہ کوئی کسی کے رزق کو نہیں روک سکتا، کوئی کسی کی روزی کو نہیں روک سکتا، یہ اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ کوئی کسی کے رزق کو بند نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ رزق کو روکنا، رزق کے اندر تنگی لانا، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا
وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا. یہ رزق کی جو تقسیم کی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے کی ہے، یہ بندوں نے نہیں کی. یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے. اللہ تعالیٰ اپنی منشا، اپنی مرضی کے مطابق تقسیم کرتا ہے. اگر کہیں پر مالی تنگی کا سامنا ہے، معیشت کی کمزوری کا سامنا ہے، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ میرے اعمال میں کوئی عمل ایسا تو نہیں کہ جس نے میری روزی میں بندش لگا دی ہے. ہماری فوراً نظر پڑتی ہے کہ جی بندش ہو گئی ہے، اور ہم فوراً عاملین کے پاس جاتے ہیں، اور عاملین ہمارے جو کمزور چیزیں، کمزور پوائنٹ ہوتے ہیں، ان کو لے کر وار کرتے ہیں. دیکھتے ہیں اس کی کس کے ساتھ ناراضگی چل رہی ہے. وہ باتوں باتوں میں اندازہ لگا لیتے، کہتے ہیں جی تمہارے جو تائے کا بیٹا ہے نا اس نے جادو کیا ہے، تمہاری پھپھی نے جادو کیا ہے، رشتے کے اندر بندش ہے، یہ تمہاری پھپھی کا کرنا ہے. کیوں؟ پھپھیاں عام طور پر ماتوب ہوتی ہیں، عام طور پر پھپھیوں سے جھگڑے ہوتے ہیں معاشرے کے اندر، وہ تیر چلاتے ہیں، وہ نشانے پہ لگتا ہے. اب ہم سمجھتے ہیں یار اس نے بالکل صحیح بات کی ہے، ہمارے اعتقاد اس پر آ جاتا ہے. حالانکہ یہ معاملات کس کے طے کرنے کے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے طے کرنے کے. اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو طے کرتے ہیں، یہاں تک کہ چیزوں کی قیمتوں کا تعین بھی اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آئے اور آ کر کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہنگائی بہت ہو گئی ہے، آپ ایسا کریں کہ چیزوں کی قیمتوں کو متعین کر دے بازار میں کہ یہ چیزیں اسی قیمت پر بکیں گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، میں نہیں کر سکتا، یہ چیزوں کی قیمتوں کا تعین کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، یہ میرا کام نہیں ہے. پھر ان کو فرمایا صحابہ اکرام سے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے ترازو میں دو پلڑے ہیں، ایک پلڑے میں انسانوں کے اعمال ہیں اور پورے دنیا کے انسان ایک پلڑے میں ہیں، ان کے اعمال ایک پلڑے میں ہیں، اور دوسرے پلڑے میں دنیا کی دوسری چیزیں ہیں. انسان کے اعمال اچھے ہوتے ہیں تو چیزوں کی قیمتیں کم ہو جاتی ہیں، انسان کے اعمال برے ہوتے ہیں تو چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں. تو یہاں سے ہمیں کیا بات سمجھ میں آئی کہ انسان کے گناہ چیزوں کو مہنگا کرتے ہیں، انسان کی بدعمالیاں چیزوں کے اندر مہنگائی کرتی ہیں. تو اپنے اعمال کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، اپنے اعمال کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. عموماً ہمارے ہاں منفی سوچ زیادہ پائی جاتی ہے، منفیت زیادہ پائی جاتی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں پیٹرول مہنگا ہوا، ہم ہائے ہائے کرنے لگتے ہیں کہ جی مہنگائی ہو گئی، مہنگائی ہو گئی. اب کوئی آدمی بیمار ہو جائے اور بیٹھ کر کے کہنا شروع کر دے جی میں بیمار ہو گیا، ہائے رے بیماری، اس کی بیماری صحیح ہوگی؟ کبھی صحیح نہیں ہوگی. جاؤ بھائی ڈاکٹر کے پاس جا کے علاج کرواؤ، تو وہ ٹھیک نہیں ہوگا اس طریقے پر. تو ہم ہائے ہائے کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ہم منفیت کی طرف زیادہ جاتے ہیں. قیمت جس چیز کی مہنگی ہو گئی اس کو لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور جو چیزیں سستی ہیں ہماری پہنچ میں وہ ہمیں نظر نہیں آتی، ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی. وہ جو چیزیں سستی ہو گئی وہ ہمیں نظر نہیں آتی. اس کی مثال یہ ہے کہ ہم عام طور پر یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری جو سبزی ہے، سبزی کے اندر آلو ہے، پیاز ہے، ٹماٹر ہے، ان تین چیزوں کو اٹھا لیں. کچھ عرصہ قبل یہ جو ٹماٹر تھا کتنے روپے کلو پہنچ گیا تھا؟ کسی کو یاد ہو تو 400 700 800 تک بھی پہنچا تھا. اور اسی طریقے پر یہ جو آلو ہے یہ بھی 300 400 روپے کلو تک پہنچا تھا. یہ پیاز بھی اسی طرح تھے، 400 500 روپے تک کلو پہنچ گئے تھے. اور اس وقت کیا حال ہے ان کا؟ ٹماٹر آرام سے 100 روپے میں 2 کلو مل رہے ہیں کہ نہیں مل رہے؟ اور اسی طریقے پر آلو 100 روپے میں 5 کلو مل رہے ہیں، اور جو پیاز ہیں یہ 150 روپے میں 5 کلو مل رہے ہیں. تو یہ سستائی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اب ہمیں مہنگی چیز یاد ہے، یہ سستی چیز ہمیں نظر ہی نہیں آ رہی. تو ہماری ذہن کے اندر منفیت پائی جاتی ہے. ہم جو چیز مہنگی ہو گئی اس کو تو رو رہے ہیں، اور جو چیز سستی ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی، اس کی طرف ہماری نظر نہیں جا رہی کہ جی یہ چیزیں سستی بھی ہوئی ہیں، ہمارے لیے سہولت پیدا ہو گئی. بھنڈی 300 400 روپے کلو ملا کرتی تھی. میں کل ایک جگہ سے سبزی خرید رہا تھا، وہ آوازیں لگا رہا تھا کہ بھنڈی 100 روپے میں 2 کلو لے جاؤ. تو یہ سستائی تو ہے، ہماری پہنچ کے اندر چیزیں آ رہی ہیں، ہماری پہنچ کے اندر چیزیں موجود ہیں، ہمیں کھانے پینے کی چیزیں سستائی کے اندر مل رہی ہیں، لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہی. تو یہاں پر ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہم بجائے اس کے کہ ہم کفران نعمت کریں،
ان چیزوں کی طرف نظر رکھیں کہ جو چیزیں مہنگی ہو گئی ہم ان چیزوں پر نظر لے آئیں جو چیزیں سستی ہیں، جو چیز ہمیں میسر آ رہی ہے، اور جو چیز ہمیں میسر آ رہی ہے اس پر ہمارے ذمے یہ ضروری ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، ہمارے ذمے ضروری ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ آج ہمارے ہاں ناشکری کی فضا ہے، ناشکری کی فضا عام ہے، ہم شکر کرنے والے نہیں بنتے، ناشکری کرنے والے بنتے۔ کسی سے ملاقات ہو جائے، پوچھو جی کیا حال ہے، بس جی گزارا ہو رہا ہے، بس جی گزار رہے ہیں، بس جی کیا بتائیں بڑی مہنگائی ہو گئی۔ یہ ہمارے عام جملے جو ہم آپس کے اندر ملتے ہوئے ایک دوسرے سے استعمال کرتے ہیں، حالانکہ ہمیں کیا ہونا چاہیے، ہر بات میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے بننا چاہیے۔ اب اگر ہم کسی کے سامنے اپنے دکھ کا اظہار کریں گے کہ جی یہ مہنگائی ہے اس میں ہم پریشان ہو گئے، تو جس کو ہم بتا رہے ہوں گے وہ خوش ہو رہا ہوگا۔ لوگ ہماری کمزوری پر خوش ہوتے ہیں تو وہ تو اس بات پہ خوش ہوگا، چلو یہ کسی بہانے تو پریشان ہوا، اس کے لیے خوشی کا سامان ہو جائے گا، اور ہمارا فائدہ کوئی بھی نہیں ہوگا۔ ہمارا فائدہ تب ہوگا جب ہم اپنا شکوہ اللہ تعالیٰ سے کریں گے، انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، کہ میرا غم، میری کمزوری، میرا دکھ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے سامنے میں اس کا اظہار کروں گا، کسی اور کے سامنے اظہار نہیں کروں گا۔ تو اس کا اظہار اللہ تعالیٰ کے سامنے کرنا چاہیے، بندوں کے سامنے نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیں شکر ادا کرنے کی عادت کو اپنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو تمہاری نعمتوں کے اندر اضافہ کروں گا، اور اگر کفران نعمت کے اندر مبتلا ہوگے میرا عذاب بڑا شدید ہے۔ چیزیں مزید مہنگی ہو جائیں گی، چیزیں تمہاری پہنچ سے دور ہو جائیں گی، یہ چیزیں سستی کرنی ہے، چیزوں کے اندر سستائی لانی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی عادت بنا لیں۔ آج ہمارے ہاں ناشکری کی فضا ہے، ہم صحت مند سوتے ہیں، صبح صحت مند اٹھتے ہیں، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ ہم اپنے کھانے کے اندر ہر چیز کھا لیتے ہیں، 3 وقت کا کھانا ہمیں پیٹ بھر کر میسر آتا ہے، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ تو اس ناشکری کی کیفیت سے ہمیں نکلنا ہے اور شکر ادا کرنے والے بندے بننا ہے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان حالات کا اثر ہماری زندگیوں پر نہ آئے تو ہم اللہ تعالیٰ سے گناہوں پر معافی مانگیں، اور اس کے ساتھ ساتھ شکر کرنے کی عادت کو اپنا لیں، شکر کرنے کی عادت کو اپنا لیں۔ تو اس کے نتیجے کے اندر یہ جتنے بھی حالات، چیزیں جتنی بھی مہنگی ہو جائیں، ہم پر کوئی اثر نہیں ہونے والا۔ اور اگر ہم ان چیزوں کو نہیں چھوڑیں گے، شکر کی عادت کو نہیں اختیار کریں گے، تو ہماری زندگی کے اندر پریشانیاں آئیں گی، ہم پریشان رہیں گے، دکھ کے اندر رہیں گے۔ اور اگر شکر ادا کریں گے تو ہماری طبیعت کے اندر خوشی آ جائے گی، ہم خوش رہیں گے اور تندرست رہیں گے۔ تو ہمیں اختیار کرنے والی چیز یہ ہے کہ گناہوں پر اللہ سے معافی مانگیں، استغفار کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں عطا فرما رکھی ہیں ان پر شکر ادا کریں، کہ اگر شکر ادا کریں گے اللہ تعالیٰ نعمتوں کے اندر اضافہ فرما دیں گے۔ اور ایک چیز اور ہے کہ جس کی پابندی ہمیں کرنی چاہیے، اپنے گھروں کے اندر اس بات کا اہتمام کروانا چاہیے کہ اپنے بچوں کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی، اور خود بھی یہ طے کر لیں کہ رات کو اس وقت تک نہیں سوئیں گے کہ جب تک سورہ واقعہ کی تلاوت نہیں کر لیں گے، رات کو اس وقت تک نہیں سوئیں گے کہ جب تک سورہ واقعہ کی تلاوت نہیں کر لیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا تمہاری بچیاں بہت ہیں، 7 یا 9 تعداد تھی ان کی بچیوں کی، بیٹیوں کی، کہا ان کے لیے کچھ کر لو، کچھ کما لو۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ سکھا دی ہے کہ سورہ واقعہ جہاں پر پڑھی جائے گی، جو اس سورہ واقعہ کو رات کو سونے سے پہلے اہتمام کرے گا، یہ بات حدیث کے اندر آئی ہے کہ اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوگا۔ تو اگر ان حالات سے نکلنا ہے تو سورہ واقعہ کی تلاوت کا اہتمام شروع کر دیں۔ یہ کوئی مشکل نہیں ہے، بالکل آسان ہے، مختصر سی صورت ہے، بہت زیادہ ہوا تو 7 منٹ یا 8 منٹ، بہت زیادہ لگ گئے تو 10 منٹ اس کی تلاوت میں لگیں گے۔ تو روزانہ یہ معمول بنا لیں کہ خود بھی سب گھر والے مل کر اس کو پڑھیں گے اور پڑھنے کے بعد سوئیں گے، تو ان حالات کا پھر ہم پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تو ہمیں کرنے کے کام یہی ہیں۔ تو 3 چیزیں ہیں جن کا ہمیں اہتمام کرنا ہے، ایک یہ کہ گناہوں کو چھوڑ کر ان پر استغفار کرنا ہے، اور دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کے سامنے شکر کو بجا لانا ہے، شکر کرنے کی عادت کو اپنانا ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ سورہ واقعہ کی پابندی کے ساتھ روزانہ تلاوت کرنی ہے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.